اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایتہ علی ابن ابی طالب. صلوات پڑھیں گے. ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ورحمۃ للعالمین والشفیع المذنبین ابی القاسم محمد. وآلہ وعطرتہ وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل. صلوات پڑھیں گے مل کر محمد آلہ. سورہ نساء کی آیت کو سرنامہ کلام بنایا اور آپ کے سامنے حجت خدا کے موضوع پر گفتگو چل رہی تھی، اور حجت خدا کے لیے جس آیت کو چنا اس میں پروردگار نے فرمایا کہ رسولا مبشرین و منذرین، ہم نے رسولوں کو بھیجا ہے بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر. کیوں؟ تاکہ لوگوں پر ہماری حجت تمام ہو جائے، تاکہ کوئی بھی محشر میں آ کر ہمیں یہ نہ کہہ سکے کہ آپ نے تو ہمارے تک کچھ بھیجا ہی نہ تھا، نہ کوئی رسول بھیجا، نہ کوئی نبی بھیجا، اور نہ کوئی کتاب بھیجی، اور نہ کوئی ایسی حجت بھیجی کہ جس کی وجہ سے آپ ہمیں سزا دیں. تو اس لیے اللہ نے واضح اعلان کیا کہ رسولا مبشرین و منذرین، ہم نے ایسا اہتمام کیا ہے ہدایت کا کہ کوئی بھی نہ ہو ہدایت لینے والا، ہادی موجود رہے گا. کوئی بھی ہدایت لینے والا موجود نہ رہے گا، اللہ کا ہادی موجود رہے گا. اب ایک سٹیپ آگے جاؤں گا میں کہ حجت خدا. یہاں تک تو بات ہو گئی کہ نبی کو بھی حجت خدا کہتے ہیں، رسولوں کو بھی حجت خدا کہتے ہیں، رسولوں کو بھی، نبیوں کو بھی، اماموں کو بھی. یعنی حجت خدا وہ مطلق لفظ ہے جو تمام منصب خدا پر فٹ آئے گا. نبی ہے تو حجت خدا ہے، رسول ہے تو حجت خدا ہے، امام ہے تو حجت خدا ہے، اگر کوئی خلیفہ ہے تو حجت خدا ہے. یہ سب حجت خدا ہے. لیکن ایک مثال آپ تک پہنچاؤ کہ ایک گھر میں رہنے والے دو بھائی جب ہوں، ان میں اختلاف نظر آتا ہے، کبھی ظاہری اختلاف اور کبھی مزاج کا اختلاف. اللہ نے ایک چیز رکھی ہے، مزاج. مزاج کو کیا، مزاج کسے کہتے ہیں؟ یعنی ایک گھر میں دو بھائی ہیں، کسی کا مزاج میٹھا ہوگا، کسی کا مزاج نمکین ہوگا. یعنی ایک ہی دسترخوان پر بیٹھنے والے دو بھائی، مزاج الگ الگ. ایک میٹھا پسند کرتا ہے، ایک نمکین پسند کرتا ہے. اب سوچئے کہ ایک گھر میں رہنے والے دو بھائیوں میں مزاج میں اتنا فرق ہے، تو جو اتنا بڑا خاندان ہے حجت خدا کا، کیا اس میں بھی مزاج میں اختلاف ہے یا نہیں ہے؟ یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ کیا آدم کے مزاج میں اور نوح کے مزاج میں کیا اختلاف ہے؟ کیا نوح کے مزاج میں، موسیٰ کے مزاج میں اختلاف ہے؟ کیا محمد مصطفیٰ کے مزاج میں اور علی کے مزاج میں کیا اختلاف ہے؟ دیکھیے، اختلاف تو ایک ایسا ہے کہ ہر اختلاف برا نہیں ہوتا. مثلا یہ کھانے کا مزاج، کوئی نمکین پسند کر رہا ہے، کوئی میٹھا پسند کر رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ اس کی پسند ہے، اس میں نہ اس کو گناہ ملے گا نہ ثواب ملے گا. یہ اختلاف تو اس کا حق ہے کہ وہ رکھے، اور وہ رکھ رہا ہے کیونکہ اس کے مزاج میں، اس کی فطرت میں اللہ نے یہ رکھ دیا ہے کہ وہ اس چیز کو پسند کرے یا ہٹ دے.
اللہ نے 1,24,000 انبیاء، اتنا بڑا خاندان، اور اس کے بعد 14 حجتیں، اور اتنا بڑا خاندان ہے، تو کیا ان میں بھی اختلاف ہے یا نہیں؟ یہ دیکھیے، اگر میری یہ مثال سمجھ میں نہ آئی کسی کو تو آگے جو میں کہنے والا ہوں وہ سمجھنا مشکل ہو جائے گا. میں دوبارہ مثال بول رہا ہوں تاکہ آپ تک بات پہنچ جائے. ایک گھر میں رہنے والے 2 بھائیوں میں، ایک جگہ پر کام کرنے والے 2 کولیگوں میں اختلاف ہوتا ہے، مزاجن اختلاف ہوتا ہے. کوئی سچ کو پسند کرتا ہے، کوئی جھوٹ کو پسند کرتا ہے، کوئی باطل کو پسند کرتا ہے، کوئی حق کو پسند کرتا ہے. اور ایک تو مزاج یہ ہے کہ باطل کو ہی حق سمجھ کر، یہ بھی ہے مزاج ایک نا کہ باطل ہے لیکن اس کو حق کہہ کر بتایا گیا ہے اور وہ اسے حق تسلیم کر رہا ہے. اب جملہ سماعت فرمائیے گا. تو اتنا بڑا خاندان، 1,24,000 انبیاء، یا رک جائیے، 1,24,000 انبیاء ہیں. یہ کس نے بتائے؟ محمد مصطفیٰ نے. کس کو بتائے؟ صحابیوں کو، کہ جو ان کی گیدرنگ میں بیٹھے ہوئے تھے، ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. رسول نے ان کو بتایا کہ 1,24,000 انبیاء ہیں. تو میں تو کہتا ہوں کہ اگر 1,24,000 انبیاء ہیں تو 1,25,000 صحابی بھی تھے. یار میرے ساتھ رہیے گا، میں پوری طاقت لگا کے بیان کر رہا ہوں. ذکر آل محمد میں یہ گلا والا کچھ نہیں ہوتا، بس بات پہنچ جائے کافی ہے. 1,24,000 اگر انبیاء ہیں تو 1,24,000 سے 25 تک صحابی بھی تو ہیں. میں سوچتا یہ ہوں کہ یہ صحابیوں کو جب بتایا گیا رسول نے کہ 1,24,000 انبیاء ہیں، تو ان میں سے کسی صحابی نے ہمت کیوں نہیں کی اور آگے کیوں نہیں بڑھا اور یہ کیوں نہیں کہا کہ یا رسول اللہ اگر یہ انبیاء اتنے ہیں تو صحابی تو بہت ہیں، ہمیں ایک ایک کو ایک ایک نام بتا دیجئے تاکہ ہم ان کے ناموں کو محفوظ کر لیں. نہ قرآن نے 1,24,000 کے نام لکھے، 22-25 اس سے زیادہ نبیوں کے نام قرآن میں نہیں ہے. نہ قرآن نے لکھے، نہ صحابیوں نے پوچھے. پتہ تو کیجئے کہ صحابیوں نے آگے بڑھ کر نام کیوں نہیں پوچھا. میں آپ کو بولوں کہ بھائی یہ ہے، آپ کہیں گے اس کا نام کیا ہے. پہلا سوال یہ بنتا ہے تو صحابیوں نے نام کیوں نہیں پوچھا؟ اس کی وجہ آپ کو بتا رہا ہوں. نام اس لیے نہیں پوچھا، صحابی تھے، وہ جانتے تھے رسول ہے. انہوں نے کہا اگر محمد کہہ رہے ہیں تو مان لو، نام کی ضرورت نہیں ہے. محمد کہہ رہے ہیں مان لو. تو عجیب ہے یا زہرا، عجیب ہے کہ جن کا نام نہیں پتا محمد کے کہنے پر اسے تو مانا، لیکن جس حجت کو میدان میں کھڑا کر کر 4 گھنٹے کا خطبہ دے کر اتنا لمبا خطبہ، اتنا لمبا میدان، اتنی دھوپ، اور اس میں دکھایا بھی جا رہا ہے، بتایا بھی جا رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دیکھا اسے نہیں مانا، جسے نہیں دیکھا بس رسول کے کہنے پر مان لیا. کل کی گفتگو سے متصل ہو گیا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو پسند آئے اسے قبول کیا، جو پسند نہ آئے اسے چھوڑ دیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اتنا بڑا خاندان، عصمت کا جملہ سنیے گا، نبوت، رسالت، امامت. جناب آدم نبی رسول نہیں ہے، جناب نوح سے رسالت کا آغاز ہوا، ٹھیک ہے، پھر جناب ابراہیم سے امامت کا آغاز ہوا. اب جملہ سماعت فرمائیے گا. اتنا بڑا خاندان، پھر بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، پھر بھی کوئی مزاج میں مسئلہ نہیں ہے. ہے تو ہے کیا؟ یاد رکھیے گا، جب تک نبوت اور رسالت رہی ایک چیز تھی، وہ کیا تھی؟ ترک اولا کی اصطلاح. جانتے ہیں وہ ترک اولا کی اصطلاح کیا ہے؟
کہ حضرت آدم کو جنت سے نکالا کا گناہ ہوا؟ نہیں، ہمارے ائمہ نے ایک لفظ کریٹ کیا، ترک اولا، کہ آدم معصوم ہے، گناہ نہیں کر سکتے، ترک اولا ہوا۔ اور ترک اولا کی جو مثال علماء نے کی ہے، اس مثالوں میں سے ایک مثال یہ ہے، سنیے گا، ان مثالوں میں سے ایک مثال یہ ہے، تعریف یہ ہے، کہنے لگے ترک اولا یعنی کچھ واجب نہیں چھوٹا، کچھ مستحب چھوٹ گیا، ترک اولا، ٹھیک ہے، کوئی حرام نہیں ہوا، کچھ مکروہ ہو گیا۔ اب یہ مثال ہے، یہ تعریف ہے، کہا ہے صحیح ہے نہیں صحیح مجھے نہیں پتا، لیکن یہ تعریف کتابوں میں آئی۔ لیکن جب امامت کا وقت آیا تو اللہ نے اعلان کیا فَأَتَمَّهُنَّ، پوری طرح کامیاب ہو گیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت اور رسالت تک تو ترک اولا کا امکان ہے، لیکن جب امامت کا آغاز ہوا تو ترک اولا کا امکان بھی نہیں رہا۔ یہ ہے امامت، یہ ہے حجت، لیکن اتنا بڑا ایک مقام پر ہے، یہ اتنا بڑا خاندان، اختلاف نہیں ہے۔ وہ اختلاف کی وجہ قرآن نے بتائی۔ صلوات پڑھیں گے مل کر محمد آنا۔ اس کی وجہ سنیے گا، اختلاف کیوں نہیں ہے؟ کہ اس لیے اللہ نے نظام ہی ایسا بنایا کہ پہلے والے کو کہا دوسرے والے کا اعلان کرنا، اور دوسرے والے کو کہا کہ پہلے والے کی تصدیق کرنا۔ میں قرآن سے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ پہلے والے کو کہا کیا کرنا ہے؟ اعلان کرنا۔ دوسرے والے کو کہا کہ پہلے والے کی تصدیق کرنا، یعنی علماء کے گروپ کی طرح نہیں، مولویوں کی طرح نہیں کہ پوچھا جائے ان کو جانتے ہو؟ نہیں میں نہیں جانتا، حالانکہ اچھی طرح جانتا ہے۔ پوچھا جائے بعد میں کون آئے گا؟ نہیں مجھے نہیں پتا، حالانکہ اچھی طرح پتا ہے۔ اللہ نے کہا میں اختلاف کی رخ اس جہاز سے موڑ رہا ہوں، پہلے والے کو ذمہ داری دے رہا ہوں کہ آنے والے کا اعلان کرے، آنے والے کو کہہ رہا ہوں کہ پہلے والے کی تصدیق کرے۔ اب پیغام ایک تھا، اعلان ایک تھا، تو اختلاف یا ہو ہی نہیں سکتا۔ پہلا تو یہ کہ پہلے والے نے دوسرے والے کی، دوسرے والے کی پہلے نے تصدیق کی۔ اب جملہ سنیے گا، اور یہ آخری جملہ شاید ہو سکتا ہے۔ دوسرا، اب رسول اللہ نے، انہوں نے تو بتایا، قرآن نے بتایا، رسول اللہ نے دکھایا کہ اختلاف کیوں نہیں ہو سکتا۔ میرے ساتھ ہے؟ قرآن نے بتایا کہ اختلاف اس لیے نہیں، کیونکہ پیغام ایک، نجات ایک، مقام ایک۔ اب جملہ سنیے گا، رسول اللہ نے دکھایا کہ اختلاف نہیں ہو سکتا۔ رسول نے کہا میرے سامنے اگر 1,24,000 ہوتے تو میں ان میں کو بھی دکھا سکتا تھا کہ اختلاف نہیں ہے۔ اب میرے سامنے 1,24,000 تو نہیں ہے، لیکن 2 خدا کی حجتیں میرے سامنے ہیں، ان کے ذریعے سمجھا رہا ہوں کہ ان میں اختلاف نہیں ہو سکتا۔ رسول بنے سواری، حسنین کو بٹھایا پشت پر، ایک کے ہاتھ دائیں والی مہار نبوت، ایک کے ہاتھ میں بائیں والی مہار نبوت، اور قسم سے حسین نے یہ نہیں کہا کہ نانا میں چھوٹا ہوں اس طرف چلیے، حسن نے یہ نہیں کہا میں بڑا ہوں نانا اس طرف چلیے۔ قسم خدا کی، جہاں حسن نے مہار کو موڑا وہی حسین نے اس لیے حجتوں میں اختلاف نہیں ہے۔ رسول نے اپنے سامنے 2 موجود تھے، دونوں کا کردار دکھا دیا کہ دیکھو ان دونوں کے ہاتھ میں مہار تھی۔ ایک کہہ سکتا تھا ادھر چلو، نانا تھے جانا پڑتا، ایک کہتا ادھر چلو، نانا تھے جانا پڑتا۔ یہی تو میں غلطی کر رہا ہوں، اس وقت نانا نہیں تھے، یا زہرا اس وقت نانا نہیں تھے، اس وقت ایک سواری تھے۔ یار آپ جانتے ہیں نا کہ حسنین کے لیے کپڑے آئے، جانتے ہیں نا،
مجھے زیادہ تمہید باندھنے کی ضرورت نہیں ہے. حسنین کے لیے کپڑے آئے. یہاں میں ایک لطیف جملہ کا کرتا ہوں, مجھے بہت پسند ہے, آپ کا مجھے پتا نہیں. یا میں کہتا ہوں کہ ایک سوال قائم ہوتا ہے میرے ذہن میں, وہ یہ کہ آدم سے اتروائے کیوں اور حسنین کے لیے لباس بچھوائے کیوں. آپ جانتے ہیں نا حضرت آدم کو جنت سے نکالا کہ یہ لباس دے دیجئے, یہ جنت کا لباس ہے. کہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ یہ لباس جنت ہے, یہ یہیں استعمال ہوگا, دنیا میں نہیں جائے گا. کیوں؟ کہ اس لیے کہ جنت کا ایک رول ہے کہ اگر جنت کی چیزوں کو استعمال کرنا ہے تو جنت میں آئیے اور جنت کی چیزوں کو استعمال کیجئے. جنت سے باہر نہیں جائیں گی, آپ کو ایسے ہی اترنا پڑے گا. تو ہم نے دیکھا کہ کچھ ہی عرصے بعد ایک عید آئی, 2 بچے چلتے ہوئے ماں کے پاس آئے, اماں ہمارے کپڑے. جب یہ کہا تو ایک مرتبہ اللہ نے اسی جبرائیل سے کہا, جبرائیل جلدی کرو تو لباس لو, دروازہ جنت پر چلے جاؤ. اور یہ نہ کہنا کہ جبرائیل آیا ہے, کہنا کہ درزیے حسنین آیا ہے. حسنین کا درزی آیا. جملہ سنیے گا, حسنین کا درزی آیا. میں یہ بھی جملہ کیا کرتا ہوں, ارے سوچو تو صحیح کہ میں کسی مسجد میں جا کر کہوں حضرت جبرائیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت میکائیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت اسرافیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سارے فرقے میرے گریبان پر آئیں گے. ارے یہ رضی اللہ نہیں, یہ علیہ السلام ہے. میں کہوں گا یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں, جن کے درزی علیہ السلام ہو وہ خود رضی اللہ. مل کر میرے مولا کا نعرہ سنائیے, ایک مل کر نعرہ حیدری. سلامت رہی, صلوات پڑھیں مل کر محمد آل محمد. توجہ, اب یہاں پر میں جو مفروضہ قائم کر رہا ہوں, سوال قائم کر رہا ہوں, اس کو سنیے. آدم سے اتروائے گئے, کتنا لطف ہے سننے میں. حسنین کے لیے بھجوائے گئے, قسم خدا کی جملہ دیکھیے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ حجتوں میں اختلاف تو نہیں, لیکن ساری حجتیں ایک جیسی نہیں. کہاں بیٹھے ہو عزیزان محترم, حجتوں میں اختلاف تو نہیں ہے لیکن ساری حجتیں ایک جیسی نہیں ہے. اسی لیے رسول نے فرمایا, اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا, ہم نے کسی شے کو برابر بنایا ہی نہیں ہے. ہم نے پہلے 1,24,000 نبی بنائے, ان میں سے 313 کو رسول بنایا, پھر ان میں سے ہم نے اولو العزم بنائے. اگر برابر ہوتے تو پھر یہ الگ الگ کیوں ہوتے؟ اس کا مطلب ساری حجتیں برابر نہیں ہیں. کسی کو بے لباس جنت سے بھیجا جاتا ہے, کسی کے لیے لباس دنیا میں. جملہ سنیے گا عزیزان محترم, ایک مثال کو قائم کر دیا میں نے. آدم سے اتروائے کیوں, حسنین کے لیے بھجوائے کیوں؟ اس کا ایک ہی قرآن میں ایک ہی آیت میں جواب ہے. وہ آیت ہے تلکل جنت التی نورث. ہم نے جنت کو سجایا, ہم نے جنت کو بنایا, ہم جنت دیں گے. کن کو؟ متقیوں کو. نورث ہو, لیکن دیں گے وراثت میں. یہاں اس کا جواب ہے. اب جو حیرت سے میری طرف دیکھ رہے نہیں دیکھیں, بالکل ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, کیونکہ کبھی کبھی کیفیت پڑھنے والے کی اپنے مزاج کی بھی ہو جاتی ہے, وہ پھر اپنے مزاج سے بھی پڑھنے لگ جاتا ہے. اب جملہ سنیے گا, تل کا جنت التی نورث. ہم نے جنت کو سجایا, ہم نے جنت کو بنایا, ہم جنت دیں گے, متقیوں کو دیں گے, لیکن دیں گے وراثت میں. سارا کھیل اس وراثت میں ہے. کس میں دیں گے؟ وراثت میں. یہ بچے بیٹھے ہیں, یہ غور سے سنیں, بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. وراثت, میراث. ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے ملکیت. جس چیز کے آپ مالک ہیں وہ آپ کی ملکیت ہے. جو چیز آپ کو کسی مالک سے ملے وہ اس کی وراثت ہے. ٹھیک ہے, وہ وراثت. مالک اور ہیں, وارث اور ہیں. اللہ کہہ رہے ہم نے جنت سجائی, ہم جنت دیں گے. کس کو؟ متقیوں کو. کس میں دیں گے؟
विरासत में। तो परवरदिगार मालिक कौन है? जिनसे विरासत में हमें मिलेगी। आवाज देकर कहा, जिसने तुम्हें नमाज का तरीका बताया, जिसने तुम्हें रोजे का तरीका बताया, उसी से पूछो। जब पूछा या रसूलल्लाह जन्नत के मालिक कौन है, रसूल ने ना अपना नाम लिया ना अल्लाह का, ना अपना नाम लिया ना अल्लाह का। रसूल ने फरमाया अल हसन वल हुसैन सैयद शबाब अहल जन्ना। सहरा को देखकर फरमाया जन्नत की औरतों की सरदार। अली का नाम लेकर तो दरवाजा जन्नत मालिकान बंद ही कर दिया। या अली अंता कसीमुल नार। या अली अंता कसीमुल नार वल जन्ना। या अली तू जन्नत और जहन्नुम का तकसीम करने वाला है। अली जहन्नुम के दरवाजे पे खड़े होकर दिखाओ, ऐसी किसी के पास हुज्जत है तो हमारे सामने लाकर रखो, जिसके पास इख्तियार ये हो कि जहन्नुम के दरवाजे पे खड़े होकर कहे हाजा अल्लाह, हाजा का हाजा अली, ये तेरा है ये मेरा। सलामत रखे आप लोगों को। एक आयत पढ़ूं, तवज्जो कीजिएगा, जो पहले में मैंने अर्ज किया था। आयत सुनिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वयक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला वकुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। हाय हाय हाय, मेरे मौला की पसंदीदा आयत है। मौला से पूछा इतनी आयतें नाजिल हुई, सबसे कौन सी पसंद है? का ये सूरह रात की आखिरी आयत। का मौला क्यों? का उस ला शरीक ने रिसालत की गवाही में मुझे अपना शरीक, हाय 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 हाय, उस ला शरीक ने। अब सुनिएगा जुमला, मौला पसंद क्यों है? का इसलिए कि रिसालत के दो ही तो गवाह हैं, एक अल्लाह एक अली। तमाम नबियों को नबूवत दी, तमाम हुज्जतों को जब नबूवत दी तो अल्लाह ने उस पर एक गवाह भी बनाया तमाम नबियों पर। तो कहने लगे तमाम नबियों की नबूवत के गवाह का नाम है मोहम्मद मुस्तफा। साथ रहिए। हुज्जत में फर्क है, समझिएगा। पैगाम सबका एक है लेकिन मर्तबे अलग अलग है। जुमला समझ लो। का सब नबियों की उम्मत का गवाह कौन? मोहम्मद मुस्तफा। का कैसे? का मैशर में रसूल बैठे होंगे मकाम महमूद पर और पीछे अली खड़े हैं लिवाए हम लिए हुए। जाकर देखिएगा, बड़ी रिवायत है कसम खुदा की। उस वक्त अल्लाह कहेगा आदम अपनी नबूवत का गवाह पेश करो, नूह तुम अपनी नबूवत के गवाह पेश करो, ईसा मूसा याकूब याहिया सब अपनी अपनी नबूवतों के गवाह पेश करो कि तुमने जो काम किया, दुरुस्त किया, बेहतर किया, अच्छा किया। गवाह तो पेश करना, क्योंकि हिसाब का मामला है ना, गवाह तो पेश करना पड़ेगा। रिवायत कहती तमाम नबी कितार बनाकर मकामे महमूद पर मेरे और आपके नबी मोहम्मद मुस्तफा के पास आएंगे और आकर कहेंगे अल्लाह गवाह मांग रहा। तो यही तो कह रहा हूं, गवाही के लिए गवाह वो होता है जो देखे, मोहम्मद बाद में आए और ये पहले आए। इसका मतलब यह है कि आदम नबी बन रहे थे, मोहम्मद देख रहे थे, नूह नबी बन। जुमला समाज फरमाइएगा। गवाह 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 गवाह, अल्लाह ने गवाही मांगी है, चलिए चलकर गवाह मांगे। और मोहम्मद मुस्तफा भी शान रिसालत, क्या बताएं आपको, मोहम्मद मुस्तफा भी खुद नहीं जाएंगे, हुक्म सादिर करेंगे। रिवायत के जुमले आइन अल हमजा व आइन जाफर तैयार। कहां है अमीर हमजा, कहां है जाफर तैयार? आवाज आएगी, दोनों आए। जाओ अल्लाह की बारगाह में कह दो
ان نبیوں نے اپنا کام خوب طریقے سے کیا. یہاں پر اب میں ایک دلیل دینا جا رہا ہوں. اب پوچھوں گا یا رسول اللہ، دنیا میں جو کام بھی پڑا، علی میرا کام کر دو، علی پانی لے آؤ، علی جنگ فتح کر دو، علی بدر فتح کر دو. اور جہاں گواہی کی باری آئی تو چچا کو بھیج دیا. آواز آئے گی ابھی نبیوں سے گواہ مانگا ہے، تھوڑی دیر بعد اللہ کہے گا محمد اپنا گواہ. تو میری رسالت کے دو گواہ ہیں، ایک اللہ ہے، ایک علی ہے. علی اللہ کی بارگاہ میں جا کر محمد کی طرف گواہی دیں گے، اے پروردگار انہوں نے منبر لگایا تھا، مجمع بلایا تھا، مجھے بلند کر کر دکھا. ایک جملہ سنیے گا اور مجھے نہیں پتا کس کس کو یہ ہضم ہوگا اور کس کس کو نہیں ہوگا، لیکن جملہ کہہ رہا ہوں. اس کا مطلب نبی کی، آخری نبی ہمارے رسول کی نبوت ٹکی ہوئی ہے گواہی امیر المومنین پر. کتنا بڑا جملہ کہا. علی چاہیں گے تو بتائیں گے بالکل درست کیا تھا، بالکل کام ٹھیک کیا تھا. اچھا یہ میں نے نتیجہ ایسے نہیں نکالا. آئے حبیب اعلان کیجئے، اگر نہیں کیا تو کار رسالت. سبحان اللہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حجتیں تو بہت ہیں لیکن ساری حجتیں ایک جیسی نہیں ہیں. جب یہ بات پہنچ گئی ہے تو اب وہ جملہ جسے میں آدھا کہہ کر آگے بڑھا تھا سن لیجئے گا. آدم سے اتروائے، حسنین کے لیے بھجوائے. کیوں؟ کہ اس لیے کہ حسنین مالکان جنت میں سے ہیں، آدم وارثان جنت میں سے ہیں. مالک کا اختیار ہوتا ہے، وہاں استعمال کرے چاہے یہاں. حسین ہے. یہ وقت بہت زیادہ ہو گیا، انشاءاللہ کل جب حاضر ہوں گا تو بات کروں گا. حسین ہے. یہ حسین کا اختیار دیکھنا ہے تو اس وقت دیکھیے، اس وقت دیکھیے اختیار، ولایت، حسین کی ولایت. آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ اکبر صحابہ کے ساتھ جب میدان سے گزرے تو ایک بچے کو بلایا، بٹھایا، پیار کیا. صحابیوں نے پوچھا کیوں؟ اسی بچے کو کیوں؟ کہا کیونکہ یہ میرے حسین کی ولایت کو سمجھتا ہے. کہ کیا مطلب؟ کہ جب میرا حسین چلتا ہے تو اس کے قدموں کی خاک کو پہنچ تو گئے ہوں گے. میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ نہیں پہنچے تو جملہ سن لیجیے. میں اس کی بات کر رہا ہوں جسے دوسری زندگی پہ نام حسین ملی. جانتے ہیں نا جناب مظاہر نے رسول اور حسین کی دعوت کی، بلایا، دعوت پہ آئیے. اور حبیب اس دنیا سے کوچ کر گئے. حسین گئے، حسین نے کہا اٹھیے. کیا اختیار ہے میرے مولا کا، کیا اختیار میرے مولا کا. یہاں میرے ایک دوست نے تو مصرے کہے ہیں، اگر سننے کی یا میرے کہیں تو میں جملہ کہتا ہوں وہ تو مصرے ہیں. کہتے ہیں کہا حبیب سے، جملہ سنیے گا، یہ مصرے کہنے لگے کہا حبیب سے شہ نے میں کہہ رہا ہوں اٹھو. اختیار امام سمجھ میں آ رہا. کہا حبیب سے شہ نے میں کہہ رہا ہوں اٹھو. خدا جو پوچھے تو کہنا بلا رہے ہیں حسین. یہ اختیار ہے میرے کائنات کے امام کا، کہنا بلا رہے ہیں حسین. تو یہ تو حبیب کے لیے ہے کہ جب بھی حسین نے بلایا حبیب دوڑتے ہوئے حسین کے پاس آئے. آج 3 محرم منسوب ہے حضرت حبیب سے. کربلا میں جب حبیب کو بلایا تو خود نہیں بلایا، آواز دی بی بی زینب کبریٰ نے، حسین ذرا خیمے میں آئیے. جی بہن فرمائیے.
کہا یہ بار بار گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز کیوں آتی ہے؟ تھوڑی تھوڑی دیر بعد یہ گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز کیوں آتی ہے؟ کہا وہ یزیدی فوج کے دستے آ رہے ہیں۔ کہا حسین کیا تیرا کوئی مددگار نہیں رہا؟ آواز آ رہی ہے میری، پہنچ رہی ہے نا، سب نے کہا تھا کیا تیرا کوئی مددگار نہیں رہا؟ کہنے لگے نہیں ایسا نہیں ہے زینب، کہ پھر آپ حبیب کو خط کیوں نہیں لکھتے؟ اپنے مددگاروں کو بلائیے۔ حسین نے خط لکھنے بیٹھے، بسم اللہ کے بعد ان للہ لکھا۔ ان للہ کے بعد عرب کا طریقہ تھا جب بھی وہ اپنا نام لیتے تھے باپ کے ساتھ، لیکن حسین نے اس دن اپنا نام باپ کے ساتھ نہیں لکھا، حسین ابن فاطمہ، حسین ابن فاطمہ لکھا صدا، لکھا حسین میں کربلا میں آ گیا ہوں، مجھے فوجوں نے گھیر لیا ہے، حبیب تجھے کبھی زحمت نہ دیتا اگر میرے ساتھ بطول کی بیٹیاں نہ، حبیب میرے ساتھ زہرا کی بیٹیاں، جتنا جلد ہو سکے کربلا پہنچ جا، اگر نہ پہنچ سکے تو کوئی گلہ نہیں ہے، محشر میں ملاقات ہوگی۔ عزادارو یہ خط قاصد کو دیا، قاصد یہ خط لے کر کوفے میں حبیب کے دروازے پر پہنچا۔ کہتے ہیں کہ حبیب آرام کر رہے تھے، دک الباب ہوا، زوجہ آئی، کون؟ کہ حسین کا قاصد، کہ حبیب کی زوجہ خوش ہوں، آواز دی، حبیب جلدی اٹھ کر آ، لگتا ہے حسین اکبر کو صحرا لگا رہا ہے، لگتا ہے اکبر کی شادی کے دن آ گئے اور حسین نے ہمیں مدعو کیا۔ حبیب بھی آئے، حبیب نے خط لیا، خط لے کر پڑھا، حوصلہ کرو مجھے پڑھنے تو دو دادا۔ حبیب نے خط لیا، خط لے کے پڑھا، خط کو بند کر کر آنکھوں سے لگایا، زمین پر بیٹھ گئے۔ کہا حبیب کیا ہوا؟ کہا حسین کا خط آیا ہے کہ میں کربلا میں آ گیا، مجھے فوجوں نے گھیر لیا، زہرا کی بیٹیاں میرے ساتھ۔ سوچا نے کیا سوچتی ہو؟ کہا سوچ رہا ہوں۔ کہا نہیں حبیب تو گھر بیٹھ، میں جاتی ہوں۔ کہا نہیں بس یہی پوچھنا تھا، جب کہا نہ زوجہ نے میں جاتی ہوں۔ حسین حبیب نے کربلا کا رخ کیا، رک کر کہا حسین تو کتنا مظلوم ہو گیا ہے، اب عورتیں تیری مدد کو آنا چاہتے۔ عزادارو حبیب نے اپنی سواری اپنے غلام کو دے کر کہا کوفے کے باہر کھڑا ہو جا، میں آؤں گا وہیں سے چلا جاؤں گا۔ حبیب کہتے ہیں میں تھوڑی دیر میں پہنچا، میں نے دیکھا کہ میرا غلام میرے گھوڑے کے گلے میں باہیں ڈال کر کہہ رہا تھا اگر میرا آقا نہ آیا تجھ پر سوار ہو کر اپنے مظلوم امام۔ حبیب نے بڑا گریا، بہت رو لیا۔ آخری جملہ سنو، نہیں پڑھتا پوری شہادت لیکن اتنا سن لیجئے۔ حبیب پہنچے مدینے، حبیب پہنچے کربلا، کربلا جا کر حسین سے ملے، حسین سے مل کر جب سائدانیوں کے خیمے کے آگے سے گزرے نا، ایک آواز آئی بھیا حبیب سلام۔ حبیب نے سلام سنا، کربلا کی خاک پر بیٹھے، کا پروردگار یہ کیسا وقت آ گیا کہ آقا ساتھیاں مجھے بھائی کہہ کر سلام کرے۔ عزادارو ایک روایت پڑھوں گا، حق ادا ہو جائے۔ چھوڑ دی شہادت، عاشور کو سب مارے گئے، چھوڑ دیا میں نے، سب کے سر نیزے پر بلند ہے، اور یہ لوٹا ہوا قافلہ جب کوفہ پہنچا نا، حبیب کے بیٹے کی نظر اپنے باپ کے سر پر گئی۔
حبیب نے باپ کا سر دیکھا، حبیب کے بیٹے نے اپنے باپ کا سر دیکھا، اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کیا، حملہ کیا، اپنے باپ کے سر کو لیا، جاتے جاتے ایک جملہ کہہ گیا، اس نے سید سجاد کے دل پر جو گزاری، جملہ سنو گے، حبیب کا بیٹا جاتا جاتا کہتا ہے کیسے ہو سکتا ہے کسی کا جوان بیٹا ہو، اس کے باپ کو کوئی نیزے پر، سید سجاد کے کان میں یہ صدا گئی، سید سجاد نے ہاتھوں کو جوڑا، آخری جملہ، ہاتھوں کو جوڑا، بابا معاف کرنا، حبیب کا بیٹا اکیلا، میرے ساتھ آپ کی بہن ماتم حسین،